تو آئیے چلتے ہیں ایک نئے واقعے کی طرف جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ مردہ عورتوں سے زنا کرنے والے شخص کا کیا حال ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا حضور، میرے گناہ 7 آسمان زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا۔ کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی، جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کھڑے ہوئے اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دیں اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے
توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔